بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے یونٹ 1 سے اور سبق نمبر 2۔ کتاب کا نام معلم القرآن ہے۔ آج ہم دوسرا سبق پڑھ رہے ہیں اور اس میں بھی پچھلے سبق کی طرح یعنی پہلے سبق میں بھی آپ نے قرآن کریم کے چند آسان الفاظ پڑھے تھے۔ آج ہم وہی قرآن کریم کے چند مزید الفاظ پڑھیں گے، یعنی وہ الفاظ جو کہ عربی اور اردو میں ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی اردو میں بھی ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور عربی میں بھی۔ ذہن میں آنے والے قرآنی الفاظ کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں، یعنی کچھ ایسے الفاظ ہیں نیچے کے جو آپ جانتے ہیں پہلے سے، یعنی اگر ان کے شروع میں سے الف لام کو ہٹا دیا جائے تو یہ اردو کے الفاظ بن جاتے ہیں اور ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب جیسے آپ ان الفاظ کو نیچے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر ان کے شروع میں سے الف لام کو ہٹا دیا جائے تو یہ اردو کے الفاظ بن جاتے ہیں اور اردو زبان میں آپ ان الفاظ کو پڑھ چکے ہوں گے۔ عربی زبان میں یہ الفاظ دونوں طرح یعنی الف لام کے ساتھ اور اس کے بغیر بھی استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی اگر عربی زبان میں ان کو الف لام کے ساتھ پڑھا جائے تب بھی اس کا مطلب وہی بنتا ہے، اور اگر ان کو الف لام کے بغیر پڑھا جائے تو ایک تو وہ اردو کا لفظ بن جاتا ہے اور اس کا مطلب بھی وہی رہتا ہے۔ اب آپ نیچے ان الفاظ کو دیکھیے تو اب آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ الفاظ عربی اور اردو دونوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ آئیے اب ان الفاظ کو آپ لکھیے بھی ساتھ ساتھ اور ان کو پڑھیے بھی، جیسے الحج حج، الکلام کلام، الرسول رسول، العمل عمل، القمر چاند، المسجد مسجد۔ اب اگر دیکھیں یہاں پر کہ الف لام اگر اس مسجد کے شروع میں سے الف لام کو ہٹا دیا جائے تو یہ کیا بن جائے گا؟ مسجد، یعنی المسجد مسجد، الابن بیٹا، العزت عزت، المغفرۃ مغفرت، الطلوع طلوع، الآیت آیت، المرض بیماری، الجہاد جہاد، المجاہد۔ اب اوپر دیکھیں جہاد کا مطلب جہاد ہے، لیکن مجاہد کون ہوتا ہے؟ یہ اس انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ المجاہد جہاد کرنے والا، النبی نبی، العدل انصاف، العرش عرش، الیتیم یتیم، المیزان ترازو، الذلۃ ذلت۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر آپ کی کتاب کے اوپر الذلۃ لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن جو زال ہے اس کے اوپر زبر ہے اور زبر کے اوپر شد ہے۔ اب آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیے کہ زال لفظ لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر زبر ہے اور زبر کے اوپر شد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ شد کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے یہ زبر نہیں بلکہ زیر ہے۔ اب ہم اس کو ذلۃ نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو ذلۃ پڑھیں گے۔ آپ نے بھی اس کو ذلۃ پڑھنا ہے۔ اب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ جب شد کے اوپر زبر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ زبر ہے، اور جب شد کے نیچے زبر ہو، یعنی اب یہاں پر تو یہ زیر ہے کیونکہ شد کے نیچے ہے تو یہ زیر کے معنی میں آئے گا نہ کہ زبر کے معنی میں، یعنی شد کے اوپر ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ زبر، اور شد کے نیچے اگر زبر ہو تو وہ کیا ہوگی؟ زیر ہوگی۔ اب ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ الذلۃ ذلت، المشرق مشرق، الغروب غروب، العمرۃ عمرہ، الشفاء شفاء۔ اب یہاں پر بھی آپ غور سے اپنی کتاب کے اوپر دیکھیے کہ شین کے اوپر زبر ہے اور صبر کے اوپر شد ہے، یعنی یہ زیر ہے۔ الشفاء شفاء، الجواب جواب، المہاجر ہجرت کرنے والا، المنافق منافق، اللعنت لعنت، الندامت ندامت۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ شد کے اوپر زبر ہے، یعنی یہ زبر ہی ہے۔ العبرۃ عبرت، المصیبت مصیبت، الرزق رزق۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ شد کے نیچے زیر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ زیر ہے نہ کہ زبر، تو ہم اس کو رزق کا پڑھیں گے۔ الرزق رزق، المغرب مغرب، السفر سفر، الفراق جدائی یعنی فراق دور ہونا، فراق یعنی جدائی، الذرۃ ذرہ۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر ایسے کئی الفاظ ایسے ہیں جو اگر ان کے شروع میں سے الف لام کو ہٹا دیا جائے تو وہ اردو کے آسان الفاظ بن جاتے ہیں اور ان کو سمجھنا اور بولنا آسان ہے۔
تو کچھ ایسے الفاظ اس میں سے ہیں جو عربی کے ہیں، جیسے القمر تو اس کا مطلب ہے چاند، المیزان تو اس کا مطلب ہے ترازو۔ تو یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو عربی میں الگ ہیں اور اردو میں الگ ہیں۔ تو اب آپ ان کو جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ اچھے سے یاد کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والے اسباق میں آپ کو آسانی ہو۔ اور ایک اور بات اس سبق میں دیکھیے کہ جو نیچے پوائنٹس بنے آپ کی کتاب کے اوپر، ان میں سے دیکھیے کہ ایسے الفاظ جن کے آخر میں گول تا ہو، جیسے مغفرتہ اور مشرکہ، وہ مؤنث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یعنی جہاں پر گول تا آخر میں آ جائے وہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، جیسے مذکر اور مؤنث ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر یہ مشرکہ اور مغفرتہ یہ کیا ہوگا؟ مؤنث۔ اور اب آپ نے یہ کرنا ہے، اس سبق میں آپ کو ایک ہوم ورک دے رہی ہوں، وہ کیا ہے کہ پچھلے سبق اور اس سبق میں کون سے الفاظ مؤنث ہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 میں آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے، اپنی کاپی کے اوپر اس کو لکھنا ہے۔ اور ایک دیکھیں کہ آپ جیسے یہ 2 مثالیں دی گئی ہیں، جیسے مغفرتہ اور مشرکہ، یہ دونوں مؤنث ہیں، اسی طرح آپ اپنی سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 سے اپنی کاپی کے اوپر لکھیے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کون سے الفاظ اس دونوں اسباق میں مؤنث ہیں۔ اب آپ نے اور جو الفاظ اس سبق میں مشکل ہیں، جیسے کہ پہلے کے لکھے ہوئے ہیں، الابن بیٹا ہے، القمر چاند، میزان ترازو، الفراق جدائی یا فراق، تو ان کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے تاکہ آئندہ آنے والے اسباق میں آپ کو مشکل نہ ہو سکے، کیونکہ اور تو اردو اور عربی کے الفاظ ایک جیسے ہیں، اس میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی، لیکن یہ جو الفاظ مشکل ہیں ان کو آپ اچھے سے یاد کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔